قرآن کریم نے حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری طور پر جو گناہ ہیں، ظاہری اعمال جو دکھنے میں نظر آنے میں جو گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی فرمایا اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان گناہوں کو چھوڑ دو، وَبَاطِنَهُ، اور ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو آپ کے باطن سے، اندرونی طور پر روحانی بیماریوں سے جس کا تعلق ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، تبھی انسان کامل اور مکمل مسلمان بن سکتا ہے، ورنہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی خراب ہو، باطن خراب ہے تو وہ تو ہے ہی خراب، ظاہر صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ظاہر خراب ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باطن میں بھی گڑبڑ ہے، لہذا جب تک یہ دونوں درست نہ ہو تب تک انسان کامل مکمل مسلمان مومن نہیں بن سکتا۔ پھل فروٹ میوہ ہوتا ہے، سبزی ہے یا جو بھی چیز ہے، جب وہ اوپر سے خراب نظر آتی ہے تو آپ لاکھ کسی کو قسم کھا کر کہہ دیں، کسی کو یقین کرائیں کہ نہیں جی یہ اندر سے اچھی ہے، اندر سے اچھی ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بھائی جب اندر سے اچھی ہو تو اوپر اس کا اثر کیوں نہیں آ رہا، اوپر خراب کیوں ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں اندر بھی گڑبڑ ہے۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں جی دل تو ہمارا صاف ہے، اوپر سے ہمارا لباس اور ہمارے کوئی بات اگر بظاہر ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہوا، دل تو صاف ہے۔ بھائی اگر دل صاف ہوتا تو یہ جو چیز خلاف شریعت نظر آ رہی ہے یہ خلاف شریعت بات نہ ہوتی، نظر کی حفاظت ہوتی، نگاہ کی حفاظت ہوتی، لباس چال ڈال اخلاق کردار سب شریعت کے مطابق ہوتے۔ اگر یہ مطابق نہیں ہے تو سمجھ لیا جائے کہ اندر بھی درست نہیں ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کا باطن تو درست ہو، اندر سے تو اس کے تمام صفات درست ہیں، لیکن اوپر سے اس کے اعمال اخلاق کردار پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور وہ اسی طرح خراب ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شریعت نے جیسے ظاہری طور پر باطن کا حکم جیسے دیا ہے، اس طرح ظاہر کا بھی دیا ہے۔ اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لباس جو انسان کے لیے سب سے اہم اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اور یہ لباس جو ہے اس کو جانوروں سے اور دوسری مخلوقات سے ممتاز بھی کرتا ہے، کیونکہ انسان لباس میں اچھا لگتا ہے اور جانور جو ہیں یہ لباس میں اچھے نہیں لگتے۔ جانور کو جب لباس پہنایا جاتا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ فطری طور پر اللہ نے اس کے بدن کو، اس کی جو ظاہری جسم ہے اسی کو اس کا لباس بنایا ہے، اس کے سطر کا بندوبست اللہ نے اسی میں کیا ہے۔ لیکن انسان کے لیے لباس جو ہے اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اور اس کی ذات پرسنالٹی کی بہترین عکاسی اور لوگوں کے سامنے اس کا ایک اثر جو ہے مؤثر کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں پر اس کا اثر بھی ہو، اس کے لیے سب سے بہترین بنیادی سبب بھی ہے۔ اس لیے شریعت نے انسان کے ظاہری شکل و صورت اور لباس کے لیے بھی باقاعدہ احکامات دیے ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، اور آج کا عام مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ لباس میں کیا رکھا ہے اور ظاہری شکل و صورت میں کیا رکھا ہے، وہ ہم جیسے چاہیں جس طرح چاہیں بنائیں، جو چاہیں لباس پہنیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی لباس چلتا ہے ہم پہنیں، اور اس پہ تنگ نظری نہیں ہے۔ حالانکہ لباس کے معاملے میں ٹھیک ہے، شریعت میں اتنی سخت پابندی بھی نہیں ہے، لیکن اتنی آزادی بھی نہیں ہے۔ جو حدود شریعت نے مقرر کیے ہیں ان حدود کے اندر لباس ہونا چاہیے۔ یہ ظاہر کی حسن و زینت اور ظاہر کے انسان کی جو تیاری ہے اور اس کی لوگوں کے سامنے ایک اچھائی اسی میں ظاہر ہوتی ہے، اور شرعی طریقہ کار کے مطابق پھر انسان ایک کامل مکمل مسلمان بنتا ہے۔ اب شریعت نے اس کے لیے جو حکم دیے قرآن کریم میں ہے کہ انسان کے لیے جو لباس ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، جب اسے ان کو اور ان کی اہلیہ کو
جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسان کے لیے اس کا لباس چونکہ بہت لازم ہے، ضروری ہے، تو انسان کے لیے اس کے لباس کا حکم دیا گیا کہ ایک تو عام زینت کا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا ہر سجدے کے وقت اور سجدے کے موقع پر اپنے زیب و زینت اور اپنے لباس کو اپنے اوپر رکھو تاکہ تم اس سے اچھے لگو۔ اور یہ بھی فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، فرمایا اے بنی آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، اور آگے فرمایا اس کا مقصد کیا ہے، تو ایک مقصد بتائے یواری سوآتکم، لباس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے ستر کو چھپاتا ہے۔ انسان کے بدن اور اعضائے بدن کا وہ حصہ جو انسان کے لیے ستر کے درجے میں ہے، جو مرد کے لیے الگ ہے، عورت کے لیے الگ ہے۔ مرد کے لیے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے کہ یہ حصہ ستر ہے، اور یہ کسی کے سامنے علاج معالجے کی شدید مجبوری کے علاوہ، سوائے میاں بیوی کے، اس کے علاوہ یہ کسی محرم غیر محرم کسی انسان کسی کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے فرمایا اس کے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں اور جو چہرہ ہے، اس کے علاوہ یا جو پاؤں ہے، جو ظاہر نظر آتے ہیں، پاؤں کا اوپر کا حصہ ہے، اس کے علاوہ عورت کا پورا بدن ستر ہے۔ اور ستر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک عورت دوسری عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، ماں بیٹے کے سامنے نہیں کھول سکتی، بہن بھائی کے سامنے نہیں کھول سکتی، بیٹی باپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، یا پھر عورتوں کو لیا جائے تو خواتین، کیونکہ یہ ستر ہے۔ تو یواری سواتکم جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ لباس کا مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ تمہاری ستر کو چھپائے۔ اگر لباس میں ستر نہیں چھپ رہا اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یا خواتین کا جو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے چہرے اور ہاتھوں اور ان کے علاوہ اس کی پیٹھ، پیٹ اور ران اور پنڈلی وغیرہ اور ہاتھ اور ہتھیلیاں، ہتھیلی کے علاوہ مطلب اس کے کلائیاں، یہ چیزیں کھل رہی ہیں، تو یہ اس کے ستر کو چھپانے والا لباس نہیں ہے، لہذا یہ لباس نامکمل ہے۔ یہاں لباس کا بنیادی مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا، جو اصل مقصد تھا کہ یہاں اس کے ستر کو چھپایا جائے۔ اور آگے فرمایا کہ دوسرا مقصد جو ہے وریشہ، یعنی لباس کا مقصد اصل یہ ہے کہ وہ انسان کی زیب و زینت اور اس کی اچھی پرسنالٹی اور اس کے بدن کی ایک اچھی خد و خال لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اب لباس جتنا اچھا ہوگا، جتنا عمدہ ہوگا، تو اتنا انسان کی ایک اچھی حیثیت اور اچھی کیفیت لوگوں کے سامنے آئے گی، اور وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ یہ بات قطعاً غلط ہے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ لباس میں کیا رکھا ہے، لباس میں کیا رکھا ہے، لباس سے کیا ہوتا ہے، جو بھی ہم پہنیں۔ حالانکہ آج ماہرین نفسیات اور یہ جو ماہرین سائنسدان تک اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ لباس کا انسان کے اعمال، اخلاق، کردار پر باقاعدہ اثر ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان جس قسم کا لباس پہنے اس کے اندر وہ باتیں نہ آئیں، ضرور اس لباس کا اثر اس میں آئے گا۔ اگر وہ اچھے لوگوں کا لباس پہنتا ہے اور نیک لوگوں کا لباس پہنتا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، عمامہ ہے، پگڑی ہے، اور اچھا نیک لوگوں کا لباس ہے، اس لباس کے اثرات اس کے اعمال میں آئیں گے کہ وہ پھر بہت سی باتوں میں یہ سوچ کر کہے گا کہ جی میں، شیطان دل میں ڈالے گا کہ یہ گناہ کرے، لیکن اس کے دل میں ساتھ میں یہ بات بھی آئے گی کہ میرے لباس کو تو دیکھو، میرے سر پہ پگڑی ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے اور یہ لباس ہے، میں ایسا کام کروں اچھا نہیں لگے گا۔ چنانچہ صرف اسی بنیاد پر وہ بہت سی چیزوں سے رک جائے گا۔ وہ شرم اور حیا والی صفت اس لباس کی لاج اور اس لباس کا خیال رکھتے ہوئے وہ پھر بہت سی ایسی باتوں سے رکے گا۔ یہ لباس کا فائدہ ہے اور اس کے اثرات ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو جادوگروں والا مشہور ہے نا، سب نے سنا ہے کہ جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے دربار میں وہ پیش کیا، تو جادوگروں کا جادو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، اور تو پیغمبر کا معجزہ تھا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فرمایا وہ ایسا اژدہا بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے کہ اس نے ان سب کو کھا لیا، اور ان لوگوں کی جو جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی، اور فرمایا یُخَيَّلُ مِن سِحْرِهِمْ، وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنے لیکن وہ نظر بندی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ سانپ ہے، لیکن یہاں حقیقت میں اللہ نے اس کو ایسا سانپ بنایا، سب کو نگل گیا، وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ اس پر وہاں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ایمان لانے کا ایک سبب اور بھی تھا، اللہ نے توفیق جو دی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ مقابلے کے لیے آنے سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لباس تھا اسی طرح پہن کر وہ بھی آ گئے کہ جی مقابلہ ہو رہا ہے، جیسا ان کا لباس ہے ویسے ہمارا لباس ہے۔ اللہ کو وہ لباس پہننا پیغمبر والا ایسا پسند آیا کہ ان کو ایمان کی توفیق دے دی۔ آج کا مسلمان کہتے لباس میں کیا رکھا ہے، میں جو پہنوں، میں جس طرح کے لباس پہنوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں بھائی، بہت بڑا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ مردوں کا بھی یہ معاملہ ہے، عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ فرق تو پڑا، یہ فرق کس وجہ سے پڑ رہا ہے؟ آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ترقی چاہیے تو مجھے لباس اپنے بدن سے کم کرنا ہوگا تو میں ترقی یافتہ بنوں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں میں ترقی نہیں ہے، ترقی تو محنت میں، اخلاص میں، خلوص میں، اپنے کام سے لگن میں، ان چیزوں میں ترقی ہے۔ جو وہ لوگ کر رہے ہیں ہم نہیں کرتے۔ ہم نہ اپنے وطن سے مخلص ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ سے مخلص ہوتے ہیں، نہ اپنے اسلام سے، نہ دین سے، نہ مذہب سے، نہ ایمان سے، کسی بھی چیز سے ہم مخلص نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ باطل ہو کر، غلط ہو کر بھی اپنے کام میں مخلص ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہیں۔ ہمارے اکابرین اس بات پر بتایا کرتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک باطل غلط کام کے اندر تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان مومن نیک کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، ناکام ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہوئے بھی اس نیک کام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ برا کام کرتے ہوئے، غلط کام کرتے بھی اس کے ساتھ مخلص ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کرنا ہے کسی بھی طریقے سے ہو، تو اس لیے وہ کامیاب ہوتے ہیں اس میں۔ اور ہم نیک کام کرتے ہوئے بھی ہمارے ہاں سو چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، نیت خراب، پتہ نہیں کس کس مقاصد میں، ذاتی مفاد، فائدے، پھر بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، لہٰذا ہم ناکام ہیں۔ ہمارے ہاں اچھا کام بھی ہوتا ہے تو ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں، مقصد اچھا نہیں ہوتا، نیت اچھی نہیں ہے، ارادہ اچھا نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے ہاں وہ اپنے کام میں سچے ہیں، بس یہ کامیابی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، یا ہماری وہ جو ذہنی غلامی پستی ہم میں ہے کہ بھئی لباس ان کی طرح پہنیں گے تو ہم بھی ان کی طرح کامیاب ہو جائیں گے، ہم ان کی طرح لباس کم کریں گے، ہٹائیں گے اور برہنہ ہو جائیں گے تو شاید اس سے ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو شریعت نے حکم کیا دیا؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، فرمایا لباس سب سے پہلے ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے ستر کو چھپائے۔ اور پھر شریعت نے اس کی تفصیل کر دی کہ ایک تو لباس ایسا ہو جو ستر کو مکمل چھپا دے، ایسا باریک بھی نہ ہو کہ جس کے پیچھے سے ستر اور بدن نظر آئے، نمبر ایک۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا ٹائٹ بھی نہ ہو، ایسا چست بھی نہ ہو کہ جس سے بدن ستر تو نظر نہیں آ رہا لیکن بدن کے اعضاء کا سائز اور ابھار نظر آ رہا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ستر چھپانے کا مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ آج چست لباس مردوں میں ہو یا زیادہ تر عورتوں میں، وہ ایک عام فیشن بن گیا۔ اب لباس کا مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا۔ وہ لباس بھی تنگ پہنیں گی، خواتین بھی تنگ پہنیں گی، مرد بھی اسی طرح پہنیں گے، تو ان کے لباس کا، ان کا اپنے اعضائے بدن کو ڈھانپنے چھپانے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو اس لیے فرمایا کہ لباس میں ستر بھی چھپا ہوا ہو، وہ اتنا باریک بھی نہ ہو، وہ اتنا کم اور ناقص بھی نہ ہو کہ کوئی حصہ چھپا ہوا ہے تو کوئی کھلا ہوا ہے، جگہ جگہ سوراخ ہیں۔ اب تو یہ فیشن بن گیا، ناقص بھی نہ ہو
باریک بھی نہ ہو، چست اور ٹائٹ بھی نہ ہو۔ یہ بنیادی اس کے لیے ضروری احکام ہے۔ تو قرآن کریم نے جو حکم دیا کہ سطر چھپا ہوا ہو، تو اس کی تفصیلات پھر احادیث میں آ گئی۔ اور زیب و زینت جتنا اچھا ہو، جتنا عمدہ ہو، اور انسان اگر اپنے اوپر وہ خرچہ کر سکتا ہے اور اس کی گنجائش ہے، اور اس کی نیت صرف یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں سے بڑا ہوں، لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اور میں تم لوگوں سے اچھا ہوں، نہیں، یہ مقصد نہ ہو۔ مقصد اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر دکھانا ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو اللہ نے فرمایا کہ بیان کرو، ظاہر کرو۔ ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے پٹھے پرانے کپڑے، اور بالکل جو ہے ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ کوئی فقیر ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہے۔ فرمایا کیا کیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس تو گھوڑے ہیں، میرے پاس تو اونٹ ہیں، میرے پاس غلام ہیں، اور اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ان چیزوں کا اثر تمہارے لباس پر کیوں نہیں ظاہر ہوتا؟ وہ اثر تمہارے لباس پر تو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے جب نعمت دی ہے تو اس نعمت کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ یہ کوئی پھر عاجزی تواضع میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور ایک انسان اس کو استعمال نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں تو عاجزی کر رہا ہوں، میں تواضع کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہے آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، یہ ناشکری ہے۔ اس نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرو۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ مقصد یہ ہو کہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کروں اور اس کو ظاہر کروں، اپنے استعمال میں لاؤں۔ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مقصود نام و نمود، ریا، دکھلاوا، فخر، غرور، دوسروں سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا لباس میں تو ہے، کیوں نہیں کہ کہتے ہیں کہ جی لباس پر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، انسان کے اعمال، اخلاق، کردار پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کا لباس انسان کو نیک بننے میں مدد دیتا ہے، اور فساق، فجار، اللہ کے دشمنوں کا لباس وہ انسان کو بے دین بننے کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے نیک لوگوں کا اور دیندار لوگوں کا لباس نہیں پہنتے، شکل و صورت نہیں بناتے کہ جی اگر میں یہ سب کچھ کروں گا تو پھر لوگ کہیں گے میں کوئی ایسی ادھر ادھر کی حرکت نہیں کر سکوں گا۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی اس کی داڑھی دیکھو، اس کی ٹوپی دیکھو، اس کی پگڑی دیکھو۔ تو بھائی یہ تو اچھی بات ہے نا۔ اگر اس چیز کی وجہ سے ہم کسی گناہ سے روک سکتے ہیں، یہ چیز ہمارے کسی گناہ کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہے، ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، تو یہ تو ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ یہ تو ہمارے اصلاح کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن آج کل ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے، اور خواتین میں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہاں علم اور کہاں فن اور کہاں تعلیم اور کہاں یہ سیکھنا سکھانا، ساری چیزیں ضائع چلی جاتی ہیں جب لباس کا معاملہ آتا ہے۔ وہاں پر دین کے معاملات پر، دین کے احکام پر نہیں ہوتا عمل۔ ہر جگہ الگ الگ لباس، الگ الگ پروگراموں میں ایک خاتون جا رہی ہے تو الگ الگ لباس۔ کیوں؟ وہ کہیں گے جی اس دن بھی یہ لباس پہنا تھا، آج بھی یہ لباس ہے، تو لوگ کہیں گے یہ غریب ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے۔ یہ بھی لوگوں کو دکھانے کا مقصد ہو گیا۔ اب یہ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ آج لوگ اس وجہ سے، اس بنیاد پر اپنی شادی حالوں تک لے جاتے ہیں کہ جی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ میں لباس جو ہم نے اتنے سارے کپڑے سلائے ہیں وہ کس کو دکھائیں گے، کیا کریں گے؟ اور دوسری عورتیں، یعنی یہ نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو نیک دیندار سمجھتے ہیں، وہ بے پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو کہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو بے پردگی کر کے اپنی لباس دکھائیں گے نامردوں کو، وہ غیر محرم مردوں کو، وہ تو ایک غلط بات ہے۔ یہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتی ہیں، لباس دکھاتی ہیں، اپنے آپ کو اونچے خاندان اور بڑے مالدار جتاتی اور بتاتی ہیں، اور اس کے لیے لباسوں پر خرچہ ہوتا ہے۔ 3-4 دن کے پروگرام میں ہر دن کا الگ الگ لباس ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے باہر جاتے ہیں کہ گھر پہ پروگرام نہیں کرتے کہ پھر ہمارے یہ جو ہم نے خرچہ کیا ہے اس کا کیا فائدہ۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں آ گئی، تو پھر اسراف نہیں ہوگا، فضول خرچی نہیں ہوگی، اس سے شادی بیاہ مشکل نہیں ہو رہا کہ نکاح جو شرعی چیز ہے، سنت ہے اور حلال چیز ہے، وہ مشکل ترین بن رہا ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے بچے کی شادی کروں اور اسی طرح شادی بیاہ کی ترتیب بناؤں،
تو اس کو سوچ کر ہی وہ تصور آ جاتا ہے کہ میں کیا کروں، تصور میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ بھئی خرچ اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ خرچ اخراجات ہیں جو ہم نے از خود لازم کیے ہیں۔ نکاح کے لیے سادہ طریقہ کیا ہوتا تھا کہ مسجد میں آئے انسان، نکاح ہو اور چوارے مٹھائی جو بھی سیدھے سیدھی جو کچھ بھی ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، غیر مسلم یہودیوں اور عیسائیوں کا جب نکاح ہوتا ہے وہ اپنے چرچ میں جاتے ہیں اور اپنے کلیسا میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر نکاح شادی کا ان کے اپنے پادری کے پاس جاتے ہیں اور وہاں ان کا نکاح ہوتا ہے جو ان کے ہاں جو ترتیب ہے۔ اور ہمارا مسلمان یہ سب کچھ باہر کرتا ہے۔ اس کو کہو مسجد میں آؤ تو وہ اس اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ اتنے سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، پھر لوگ بولیں گے کہ جی اس کا تو گھر نہیں ہے اور یہ مسجد میں بیٹھ گیا نکاح کرنے کے لیے۔ بھئی نکاح شرعی چیز ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اگر یہ ترتیب بن جائے تو بہت سی برائیوں سے انسان بچ سکتا ہے، جو برائیاں نکاح کے دوران باہر ہوتی ہیں۔ مسجد کے تقدس کی وجہ سے، مسجد کے احترام کی وجہ سے وہ بہت سی چیزیں پھر نہیں ہوں گی۔ یہاں نہ ڈول باجے کوئی بجا سکتا ہے، نہ یہاں کوئی گانے وغیرہ ہو سکتے ہیں، یا نہ اور کوئی مفاسد۔ یہ سب چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، تو یہ کیا اچھی بات نہیں ہے؟ نہیں کرتا مسلمان۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر رسم رواج کو نہیں چھوڑنا چاہتا، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ شکل و صورت کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے دوسری شادی بیاہ کے رسوم و رواج ہو، کسی بھی صورت میں آج کا مسلمان اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی آپ خرچہ بھی کریں، جو شرعی طریقہ ہے، آپ ولیمہ کریں، آپ نکاح کریں، آپ چھوارے کھلائیں، کھجور کھلائیں، مٹھائی جو بھی ہو آپ کریں، لیکن شرعی طریقہ کار کے اندر ہو، اور فضول رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، جو ہمارے یہاں فضول رسم و رواج ہوتا ہے۔ بعض اقوام کے اندر بچے کی پیدائش پر جو رسم ہوتی ہے، یعنی پہلے نکاح کی یا نکاح سے پہلے منگنی، حالانکہ نکاح کے بغیر منگنی سراسر ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں آج کل یہ شروع ہے۔ صرف منگنی ہو رہی ہے جس میں نکاح بھی نہیں ہے۔ اگر نکاح ہے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے، بھئی نکاح تو ایک شرعی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی اسراف نہ ہو۔ لیکن جو صرف منگنی ہوتی ہے کہ صرف بات چیت ہو رہی ہے اور ایک رشتہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے اتنا بڑا پروگرام کیا جائے جس کو منگنی کا لفظ کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہ تو ہندوستان میں مسلمان اور ہندو رہ کر آپس میں، پاکستان بننے سے پہلے جو چیزیں آئی تھی، اور یہ بر صغیر کے ہندوؤں کی بہت سی رسمیں آج بھی مسلمانوں میں موجود ہیں۔ اس وقت تو اس وجہ سے آتی تھی کہ لوگ ہندو اور مسلمان ساتھ رہتے تھے، تو ان کی بہت سی رسمیں مسلمانوں میں آ گئی۔ آج ساتھ تو نہیں رہتے، لیکن آج میڈیا نے اور یہ ٹی وی فلموں اور ڈراموں اور سوشل میڈیا اور ان چیزوں کی وجہ سے گلوبل ولیج دنیا جو ہے بالکل ایک دوسرے کے قریب ہو چکی ہے، لہٰذا وہاں پر جو کچھ نظر آتا ہے یا جو دکھایا جاتا ہے ہم بھی اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اب ایک بیچارے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، ایک غریب بندہ ہوگا، لیکن وہ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو جی بچوں کی فرمائشیں الگ ہیں، بچیوں کی فرمائشیں الگ ہیں، اور وہ فرمائشیں سب کہاں سے آتی ہے؟ وہیں سے آتی ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں ہمارے ہاں تو یہاں کے ہندوؤں کا معاشرہ نہیں ہے، تو ہم ہندوؤں کی رسم کیوں کریں؟ یہ صرف دیکھ کر ان چیزوں سے سیکھی جاتی ہے، جو ذرائع ابلاغ میڈیا اور جو یہ بہرہ روی کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز وہ دکھاتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ اپنے رسم و رواج ہم میں داخل کریں۔ آج آپ شادی بیاہ کی رسم سے ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھیں تو سوائے نکاح کے آپ کو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملے گی جو شریعت کے مطابق ہو۔ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، اور صرف وہ رسومات ہوتی ہیں، اور وہ رسومات جو غیر دین بے دین اور ہندوؤں کی طرف سے خاص طور پر ہم میں آئی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مشکل ہم نے بنا دیا ہے، حالانکہ مشکل نہیں تھا۔ تو شریعت میں یہی حکم دیا گیا کہ آپ نکاح کو آسان کرو۔ جب نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہو جائے گا، لوگ خود بخود نکاح کی طرف آئیں گے، اور جب نکاح کو مشکل کرو گے تو زنا آسان ہو جائے گا۔ اب جائز چیز، حلال چیز جب مشکل ہے اور وہ مشکلات اس میں ہے اور وہ انسان نہیں کر پاتا اتنے آسانی سے، تو پھر گناہ آسان ہو جائے گا، تو لوگ گناہ کی طرف جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو شریعت کے احکام ہے وہ ان معاملات میں یہ کہیں
خدا نخواستہ یہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، اور بس اس زمانے میں کوئی اور لباس کا رواج تھا، آج کوئی اور رواج ہے، جو آس پاس چل رہا ہو اسی کو دیکھ کر ہم بھی چلتے رہیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے اور ان احکام کے مطابق مسلمانوں کو چلنا ہوتا ہے۔ اس لیے لباس کے اندر دو باتیں تین باتیں تو یہ ہو گئیں کہ لباس وہ سطر چھپانے کے لیے بھی ہو، اس میں ریا نام نمود دکھلاوا بھی نہ ہو، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ تشبہ یعنی غیر قوموں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو۔ اب اگر کوئی انسان ایسا لباس پہنتا ہے کہ جو لباس غیر قوموں سے مشابہت بن رہی ہے اس میں، تو وہ لباس پہننا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی دوسری قوم سے مشابہت سے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، ہم اس کو انہی میں شمار کریں گے، انہی کے ساتھ حشر ہوگا، انہی کے ساتھ دنیا اور آخرت اس کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ان کے ساتھ کیوں مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ بہت سے لباس، اب یہ جو پینٹ شرٹ کی ابتدا ہوئی ہے ظاہر ہے یہ انگریزوں سے ہوئی ہے، اب تو عام ہو گیا ہے لیکن انگریزوں سے ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس بنیاد پر پہنتا ہے کہ میں ان کی طرح بنتا ہوں، ان کی طرح نظر آؤں اور وہ ترقی یافتہ اقواموں کی طرح نظر آؤں، تو یہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے، یہ مشابہت کر رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور اگر اس مقصد کے لیے نہیں پہنتا، ایسی ایک یہاں کی ایک رسم و رواج اور اس کے حساب سے پہنتا ہے، تو بھی بنیاد تو اچھے لوگوں سے نہیں آئی نا، صلحاء کا نیک لوگوں کا لباس تو نہیں ہے نا۔ لہٰذا آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بہت بڑا بزرگ نیک صالح دیندار متقی پرہیزگار ہے اور وہ اس لباس میں ہے، نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلحاء کا نیک لوگوں کا لباس بنیادی طور پر نہیں۔ اگر وہ چست ہے تو پھر مکروہ بھی ہے، اگر ٹخنوں سے نیچے ہے، یا زیادہ تر پینٹوں میں یہی مسئلہ ہوتا ہے، تو بھی کراہت ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہ جو حصہ کپڑے کا، ازار کا، شلوار کا یہ نیچے رہے گا ٹخنوں سے، وہ جہنم میں جائے گا۔ جتنا حصہ ڈھکا رہے گا ٹخنوں کا، ٹخنوں پر اوپر کپڑا آئے گا، تو فرمایا کہ وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی ایک تکبر کی نشانی لوگوں کے ہاں ہوتی تھی کہ وہ لمبا لباس پہنتے تھے جو ان کے پیچھے لکیریں مارتا ہوا، وہ لمبے لمبے کپڑے ان کے ہوتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص تکبر کے لیے نہ بھی کرے تب بھی فرمایا کہ مرد کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا لازم ہے، اگر نماز کے علاوہ کرتا ہے تب بھی گناہ گار ہے، اگر نماز میں کرتا ہے تب بھی گناہ گار ہے، نماز بھی مکروہ ہوگی، یعنی اس کو لوٹانا پڑے گا۔ تو نہیں دیکھتے اس کی طرف، توجہ ہی نہیں کرتے۔ فیشن جو ہو گیا، اب عورتوں نے اونچے کر لیے، ٹخنے کھول دیے، آدھی پنڈلی تک کا لباس پہن لیا، اور مردوں نے ٹخنے چھپا لیے، جو بالکل الٹ ہے۔ تو لباس شرعی چیز ہے اور شرعی ترتیب کے مطابق ہونا چاہیے۔ باقی جو علاقے کے رسم و رواج ہے، جو رنگ ہیں، مخصوص حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لکیروں والا لباس پہنا ہے، سرخ لکیروں والی چادر استعمال کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف رنگوں کے عمامے پگڑیاں باندھی ہے، سفید بھی باندھی ہے، کالی بھی باندھی ہے، اور یہ حدیث میں ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، مردوں کی عورتوں کے ساتھ نہ ہو، عورتوں کی مردوں کے ساتھ نہ ہو، یا غیر دین بے دین لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ بس یہ ان چیزوں کا خیال رہے، باقی اس کے علاوہ اور چست لباس نہ ہو، باریک نہ ہو، یہ ان سب باتوں کا خیال رہے۔ تو شریعت نے باقاعدہ احکام دیے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہمارے اس کا باقاعدہ اخلاق کردار ان چیزوں پر اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل مکمل ایمان والا، اعمال صالحہ والا بنائے، ہمارے البلاغ سنت ادا کیجیے۔